کہ صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ایسا آرمی چیف بنایا جس نے بھارت کو شکست دی. چاہتے تو بھارت کے مزید طیارے گرا سکتے تھے لیکن ہم نے تھوڑا رحم کیا. گڑھی خدا بخش میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے فوجی سربراہ نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا. نریندر مودی 4 دن تم اپنی ٹانگوں پر کھڑے نہیں ہو پائے. وہ دل گردہ کہاں سے لاؤ گے جو ہمارے چیف کا ہے. یہ بھول جاؤ روٹی ہوگی گولی ہوگی گولیاں ہم ماریں گے. شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم نے ایسا چیف بنایا فوج کا جس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہماری گورنمنٹ کی سپرویژن میں انڈیا کو ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ ان کو پتہ پڑ گیا کہ یہ کھیڈ نہیں ہے. ان کے سارے جہاز گرا سکتے تھے ہم, ان کا وکرم گرا سکتے تھے, مگر دعا کریں کہ یہ حاجی صاحب نے, ہمارے چیف نے, ہمارے ایئر فورس چیف نے ان پہ رحم کیا تھوڑا سا. تو یہ بھول جاؤ کہ روٹی ہوگی گولی ہوگی, روٹی ہوگی گولی ہوگی. ہم گولیاں ماریں گے, تم کیا گولی مارو گے. اور تم نے دیکھا کہ 4 دن تمہاری ٹانگیں نہیں کھڑی ہو سکی, 4 دن تم جنگ نہ کر سکے. اتنی بڑی اکانومی, 10 گنا ہم سے بڑا ملک اپنے آپ کو کہلاتے ہو. ہم جنگ کے شوقین نہیں ہیں, ہم کس ملک سے لڑنا نہیں چاہتے, مگر اگر کوئی ہماری ساتھ ہمارے گریبان میں ہاتھ ڈالے گا تو ہم اس کو 2 پی پچاٹ ماریں گے جس طرح ہم نے انڈیا کو مارا تھا. اور آج ٹرمپ بھی کہتا ہے کہ فیلڈ مارشل, اور فیلڈ مارشل آپ نے اس کو بنایا ہے, پیپلز پارٹی نے بنایا ہے, پاکستان کی عوام نے بنایا ہے. ایک بیوقوف آدمی نے 4.5 سال میں ساری دنیا سے ہمارے تعلقات خراب کرا دیے تھے, پاکستان کی اکانومی تباہ کرا دی تھی. ابھی ہم نے آہستہ آہستہ ساری دنیا سے اپنے تعلقات دوبارہ ٹھیک کیے ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ اس سال کی سب سے بڑی خبر بھارت کو شکست فاش دینا ہے. بھارت آج تک اس شکست کو ہضم نہیں کر سکا. فیلڈ مارشل کا نام سن کر نریندر مودی چپ جاتا ہے. پاک فوج کے ہاتھوں شکست کے بعد مودی کہیں غائب ہو چکا. آصف علی زرداری نے چین سے جنگی طیارے منگوائے تھے, ان جنگی طیاروں نے بھارت کے 6 جہاز گرائے. بلاول بھٹو نے نام لیے بغیر بانی پی ٹی آئی پر بھی تنقید کی. بولے 9 مئی جیسے حملے, اداروں کو گالیاں دینا یہ سیاسی دائرہ کار نہیں ہوتا. سال میں جو پاکستان کا, جو آپ کا سب سے بڑا کامیابی ہے وہ یہ کہ مئی کے مہینے میں ہمارا افواج نے بھارت کو شکست دلوایا جنگ کے میدان میں. ابھی تک بھارت ہضم نہیں کر سکے. وہ ہمارا ملک کا فیلڈ مارشل صاحب کا نام سنتے ہی بھارت کا مودی چھپ ہی جاتا ہے, غائب ہو جاتا ہے. صدر زرداری ہی تھا جس نے چین سے وہ ہوائی جہاز منگوائے تھے جنہوں نے بھارت کے 6 جہاز گرا کے اس جنگ میں کامیابی حاصل کی. سیاسی جماعتوں اور سیاسی قیادت کو سیاسی انتہا پسندی کو چھوڑنا پڑے گا. سیاسی کارکنوں کو سیاست کو واپس سیاست کے دائرے میں لے کر آنا پڑے گا. اگر ہم نے پاکستان کو اس سیاسی بحران سے نکالنا ہے تو آج نہیں تو کل سیاسی قوتوں کو سیاسی راستہ نکالنا پڑے گا. پی ٹی آئی سے وہی رویہ اختیار کیا جائے جو ایم کیو ایم سے کیا گیا. ہمارے لیڈر نے پاکستان کے خلاف بات کی تو ہم نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی. تحریک انصاف بھی ایسا ہی کرے. گورنر سندھ کیبنٹ انتظامی کی ایم کیو ایم رہنماؤں کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس. کہا کہ فیلڈ مارشل کے خلاف برطانیہ میں جو زبان استعمال کی گئی وہ دہشت گردی کے زمرے میں آتی ہے. پی ٹی آئی بیرون ملک پاکستانیوں کو ورغلا رہی ہے. تحریک انصاف کا برطانیہ میں مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار ہے. ان کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے. اور یہ جو بات میں نے ابھی کی کہ جس طرح افغانستان میں اس کی سرزمین پاکستان کی دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے, تو یہی بات آج ہم نے کی ہے کہ برطانیہ جیسے ملک میں اگر ان کی زمین پر ہمارے ملک کے فیلڈ مارشل کے لیے بات کی جائے اور پاکستان کے فیلڈ مارشل اور حکومت کے خلاف ایک ایسی مہم چلائی جائے
جسے براہ راست ہم دہشت گردی کہہ سکتے ہیں. پہلے تو یہ اس بات پر تھا کہ ایک سیاسی بیانیہ ہے، اب یہ دہشت گردی کے زمرے میں ہے اور اسے اسی قانون کے تحت لینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے ان کے ذمہ داران اور کارکنان، میرا گمان ہے کہ محب وطن پاکستانی ہیں، اور آج ان کو شخصیت سے ابھر کر اس ریاست، ملک، وطن کے لیے آواز بلند کرنے کی ضرورت. عادل فاروق راجہ پر انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت پابندی عائد. وفاقی حکومت نے عادل فاروق راجہ کا نام 4 شیڈول میں شامل کر دیا. نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. وفاقی کابینہ نے عادل فاروق راجہ پر پابندی کی منظوری دے دی ہے. وزارت داخلہ کے مطابق ریاست مخالف سرگرمیوں پر عادل فاروق راجہ پر پابندی عائد کی گئی. سوشل میڈیا کے ذریعے ریاست مخالف بیانی پھیلانے پر کارروائی کی گئی. انسداد دہشت گردی ایکٹ کے شیک 11 کے تحت کارروائی عمل میں لائی گئی. پنجاب میں ملک کا پہلا اور منفرد سہولت آن دی گو بازار عوام کی توجہ کا مرکز بن گیا. سی ایم سہولت آن دی گو بازار میں ریڑھی بانوں کو باعزت روزگار اور شہریوں کو معیاری اور سستی اشیاء ملنے لگی. ریڑھی بانوں کو 400 سے زائد سٹالز کی اوپن قراندازی کے ذریعے الاٹمنٹ. لاہور میں پہلے مرحلے میں 10 مقامات پر سہولت آن دی گو بازار کھل گئے ہیں. گلشن راوی، شادمان، مادر ملت، مدینہ مارکیٹ ٹاؤن شپ، سندر روڈ، کوٹھا پنڈ، فیصل ٹاؤن کے سہولت بازار فنکشنل، کھڑک نالا، اوان ٹاؤن، ویلنچیا اور شادرہ میں بھی سہولت آن دی گو بازار فعال. فروری تک لاہور میں مزید 5 مقامات پر سہولت آن دی بازار فنکشنل کر دیے جائیں گے. وزیر اعلیٰ مریم نواز سہولت آن دی گو بازار کو مرحلہ وار لاہور کے دیگر علاقوں تک وسیع کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا، سہولت آن دی گو بازار نواز شریف کے کلین اور خوبصورت لاہور کا ویژن ہے. ریڑھی بانوں کو اپنی دکانیں ملنے پر جو خوشی ہو رہی ہے اسے محسوس کر سکتی ہوں. ہر ریڑھی بان اب فخر سے کہہ سکتا ہے کہ اس کی اپنی دکان ہے. حقیقی ترقی وہی ہے جس میں ہر غریب محنت کش بھی مستفید ہو. لاہور سمیت پنجاب بھر میں سہولت آن دی گو بازار جیسے پروجیکٹ لائیں گے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی ہمارے مہمان ہیں، انہیں خوش آمدید کہا. سہیل افریدی کی سیکیورٹی کو یقینی بنانا ہماری ذمہ داری ہے. پی ٹی آئی وزراء نے جو رویہ پنجاب اسمبلی میں اپنایا وہ سب کے سامنے ہے. وزراء نے جو گفتگو کی ہمارا ظرف ہے کہ برداشت کیا بغیر فہرست کے لوگوں کو اسمبلی میں گھسایا گیا. پنجاب میں ترقیاتی منصوبے تیزی سے مکمل ہوئے. وزیر اعلیٰ مریم نواز صوبے کی فلاح کے لیے دن رات کوشاں ہیں. ہم نے خود سے ان سے رابطہ کر کے ہم نے کہا کہ جی ہم اپنا پروگرام دیں. آپ کی ظاہر ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے ایک صوبے کے، ہمیں ان کی سیکیورٹی کو میک شور کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ہمارے مہمان ہیں، ان کو خیر خیریت سے اپنے صوبے میں واپس جب تک وہ نہیں جاتے ہم جو ہے وہ سکون سے نہیں بیٹھ سکتے. جس قسم کی زبان انہوں نے استعمال کیا یہ ہمارا ظرف ہے کہ یہ پنجاب میں موجود ہیں، لیکن اب بھی ہم ان کو مہمانوں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں. جو پنجاب اسمبلی کے اندر آپ کے لوگوں نے خود ایک لسٹ جو ہے وہ پرووائڈ کی، اس لسٹ کے مطابق لوگوں کی انٹری ہونی چاہیے تھی. آرام سکون سے لوگ انٹر ہوتے، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہاں پر جس طرح سے دھکم پیل ہوئی، جس طرح سے بغیر لسٹ کے لوگوں کو جو ہے وہ اندر گھسایا گیا. جو اپنے دور میں جو ہے وہ ٹرین ہی ہوتے رہے، وہ آج کوڑا اٹھائے جانے پہ بھی ان کو اعتراض ہے. کوئی انیشیٹو نہ مکمل ہے، نہ کاغذوں میں ہے، نہ اس کی جو ہے ابھی کوئی پلاننگ ہو رہی ہے. تمام انیشیٹوز امپلیمنٹڈ ہے.